تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ مشکلیں امت مرحوم کی آسان کر دے، مور بے مایا کو ہمدوش سلیمان کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ ہزاروں درود و ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام۔ بآواز بلند درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و صلات کے بعد درود حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں محبتوں چاہتوں کا خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ کا کروڑ شکر ہے جس خالق نے مجھے اور آپ کو شوال المکرم کے اس آخری جمعہ کے فیوز و برکات سے بہرہ حمدوز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید سورۃ الملک ابتدائی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بادشاہ کائنات ارض و سما کی ذات ہے وہ رب العلا، وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ ہے خلق الموت، جس نے موت کو پیدا کیا، والحیات، اور زندگی کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا لیبلوکم، تاکہ بندوں کی آزمائش کی جائے۔ مولا کس بات کی آزمائش؟ فرمایا ایکم، تم میں سے احسن عملا، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کیوں کیا؟ فرمایا تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے، تم میں اچھے اعمال کرنے والا کون ہے اور برے اعمال کرنے والا کون ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر کم و پیش 145 مرتبہ پورے قرآن میں صیغے کے اعتبار سے، لفظوں کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، آیات کے مفہوم کے اعتبار سے، مختصر مگر جامع انداز سے پورے قرآن میں 145 مقامات پر اللہ نے موت کا بیان فرمایا ہے۔ اور فرمایا جتنی بار بھی اللہ نے موت کا بیان کیا ہے، 145 بار ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حیات یعنی زندگی کا بیان فرمایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں موت اور حیات دونوں کا موازنہ کیا جائے، قرآن مجید کے اندر اللہ نے دونوں کو برابر برابر قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا بغور اگر مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے، اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور 2 مخلوقات ایسے ہیں جن کو اللہ نے نام لے کر اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن ہیں اور انسان ہیں یہ وہ 2 مخلوقیں ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ مومن کی زندگی کیسے ہوتی ہے، گناہگار کی زندگی کیسے ہوتی ہے؟ میں عرض کرتا چلوں، لوگ سمجھتے ہیں بندہ آیا دنیا میں مر گیا ختم، موت اور حیات ختم۔ اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ کنتم، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کنتم، جبکہ تم تھے امواتا مردہ، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی رب کی بارگاہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ میں کنتم امواتا، پہلے تم مردہ تھے جب تم ماں کی گود میں تھے، تمہارے باپ کی پشتوں سے تمہیں ماں کے رحم میں منتقل کیا گیا،
تم اس وقت ایک پانی کا گندا قطرہ تھے، پھر علاقہ بنایا، علاقہ سے مدغہ، مدغہ سے پھر لوتھڑا بنایا، فرمایا پھر 4 ماہ کے اندر تمہارے اندر روح پھونک دی گئی، تم مردہ تھے، فرمایا پھر تمہیں ماں کے پیٹ میں زندگی دی گئی۔ لوگ سمجھتے ہیں بندہ دنیا میں آ کے زندہ ہوتا ہے، فرمایا ہم نے تمہاری رزق کا سلسلہ ماں کے پیٹ سے ہی شروع کر دیا ہے۔ فرمایا پھر جب تم دنیا میں آ گئے پھر تم مر جاؤ گے، جب تم دنیا میں آئے ثم یمیتکم، پھر تم مر جاؤ گے، پھر تمہارے رشتہ دار قبرستان تمہیں لے کے جائیں گے، دفنا دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں جگایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، بٹھایا جائے گا، سوال کیے جائیں گے۔ فرمایا لازمی سوال ایک ہوگا اور 2 سوال دوسرے ہوں گے۔ فرمایا پھر تمہیں سلایا جائے گا، کئی لوگوں کی روح عالم علیین میں چلی جائے گی، کئیوں کی روح عالم اسفل میں چلی جائے گی۔ فرمایا پھر کئی لوگوں کو پہلی رات کی دلہن کی طرح سلایا جائے گا اور کئیوں کے لیے جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دیا جائے گا۔ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں قیامت کی صبح اٹھایا جائے گا۔ یہ قرآن مجید نے مختصر سے ایک تعارف بیان کیا ہے۔ قرآن مجید انسان کے پیدا ہونے سے لے کر قبر کی دیوار تک، اور یاد رکھنا جس طرح قبر ایک گود ہے، فرمایا ماں کا پیٹ بھی ایک گود ہے۔ جو رب مجھے اور آپ کو ماں کے پیٹ میں سانس لینے پر قدرت کا اختیار رکھتا ہے، وہی رب اپنے خاص بندوں کو قبر کے اندر بھی زندہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ فرق سوچ کا اپنا اپنا ہے۔ براک دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اقصروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت، فرمایا لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ اور بزرگ کی بھی تعلیمات پڑھ رہا تھا، انہوں نے اپنے کمرے کے اندر موت 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 موت، ہر طرف موت لکھ کر نا اپنے کمرے میں رکھا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا یہ موت 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 کیوں لکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ گناہ کرنے سے پہلے، گمراہ ہونے سے پہلے، سوچ بدلنے سے پہلے، وسوسہ آنے سے پہلے میں ایک بار دیکھ لوں کہ موت برحق ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی بات اس بات سے پہلے اور کر دیتا ہوں۔ بچے نے پیدا ہونا ہے، بچے نے بھی آنا ہے دنیا میں، ماں پہلی لنگوٹ تیار کرا دیتی ہے۔ بچے نے سکول جانا ہے، ماں پہلی بیگ تیار کر دیتی ہے۔ شوہر نے دفتر جانا ہے، بیوی پہلی کپڑے تیار کر دیتی ہے۔ نمازیوں نے جمعہ کے لیے آنا ہے، گھر کی مائیں بہنیں بیٹی ہیں پہلے کپڑے استری کر کے لگا دیتی، بتاتی حاجی صاحب غسل کر کے تیار ہو جاؤ، کپڑے تیار ہو گئے نے، جمعے والے دن تشریف لے جاؤ۔ یہ خوش قسمت گھر والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، ورنہ یہاں تو جماعت کی پہلی تکبیر اولیٰ بھی فوت ہو جاتی ہے، لوگ پیچھے جوتوں پہ کھڑے منتظر ہوتے ہیں، اور ابھی دعا بھی نہیں ہوتی پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ فرشتے بھی ایسے امتی ہیں، ہم نے ان کا نام رجسٹروں پہ لکھنا ہے، یہ نام بھی نہیں لکھوائے، آئے ہیں سجدہ کر کے پلٹ گئے ہیں۔ اللہ فرماتا جو دنیا دار لوگ ہیں اللہ کو ان کو اللہ سے کوئی کام نہیں، جیسے کورے کے کورے آئے ویسے کورے پلٹ گئے۔ ہمیں چاہیے ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، دین متین کو سمجھیں۔ میں عرض کر رہا تھا اچھا جتنی میں نے مثالیں دی ہیں یہ سب کی امید ہوتی ہے، امید ہے، مطلب بچہ پیدا ہونا ہے امید ہے، بچے نے سکول جانا ہے امید ہے، شوہر نے نماز کے لیے جانا ہے امید ہے۔ جو کام امید والے ہیں ان کا انتظام ہم سب نے پہلے کر لیا ہے، لیکن جس موت کا یقین ہے اس کا انتظام کوئی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں، لمحہ فکریہ ہے، جس موت کا یقین ہے اس کا ہم نے تیاری کوئی نہیں کی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، سنن نسائی کی حدیث ہے، آقا دو جہاں کی مجلس لگی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، بارگاہ اقدس میں ایک انصاری شخص آیا، حاضر ہوا، سلام پیش کیا، پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں سب سے افضل مومن کون ہے؟ مومنوں میں سب سے افضل ترین مومن کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیوانے جس مومن کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہو۔ صحابہ فرماتے پھر وہ انصاری بول پڑا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند مومنوں میں سب سے زیادہ عقل والا مومن کون سا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے آنسو نکل آئے اور فرمایا جو موت کو سب سے کثرت سے یاد کرتا ہو سب سے عقل مند مومن وہی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ دنیا تو عارضی جگہ ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہو وہ اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں پا رہا ہے۔ جسے موت کی یاد خوف زدہ کرتی ہو اور وہ ڈرتا رہے اللہ کے خوف سے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس لیے اللہ والے جتنے بھی آئے ہیں سب نے موت کی بات کی ہے۔ حضرت بابا وارث شاہ فرماتے ایک دن اساں بھی ٹر جانا کنڈے مار کے انہاں حویلیاں دے، ایک دن اساں بھی ٹر جانا کنڈے مار کے انہاں حویلیاں دے۔ میاں صاحب فرماتے اپنی خوبصورت کلام کے اندر فرماتے دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، دنیا ایک مسافر خانہ، ایک آوے ایک جاوے، کس دی مجال محمد بخشا ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ اور پیر نصیر الدین شاہ صاحب بول پڑے، فرماتے جن کے جانے سے جان جاتی تھی، جن کے جانے سے جان جاتی تھی، میں نے ان کو بھی جاتے دیکھا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جس چیز کی امید ہے اس کی ساری تیاری ہے، اور جس کا یقین ہے اس کی ہم تیاری نہیں کر رہے۔ ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر ہونی چاہیے۔ اور ایک اور بڑی اہم بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، جب بندہ مرتا ہے تو بندے کے پاس نا ساری دنیا کی نعمتیں آہستہ آہستہ کر کے چھین لی جاتی ہیں۔ فرمایا 5 نعمتیں اس کے پاس باقی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے کفن میں جیب کوئی نہیں، قبر میں الماری کوئی نہیں۔ جب بندہ مرنے لگتا ہے 5 نعمتیں کیسے چھینی جاتی ہیں؟ فرمایا روح ملک الموت لے جاتے ہیں، مال ورثاء لے جاتے ہیں، فرمایا گوشت کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، اور فرمایا آخر میں ہڈیاں قبر کی مٹی کھا جاتی ہے۔ ایک چیز آخر رہ جاتا ہے، ایمان۔ فرمایا اگر تو نے اپنے ایمان کی حفاظت کی دنیا میں تو فرمایا ایمان محفوظ رکھے گا، اور اگر تو نے ایمان کی حفاظت نہ کی، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی تانگ نہ لگائی، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایمان کی سلامتی دنیا مانگتی ہے، عشق کی سلامتی کوئی مانگتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ ایمان کی بازی ہار جاتے ہیں، فرمایا لیکن عاشق فی اللہ بندہ عشق کے ایسے منزل پہ فائز ہوتا ہے، فرمایا وہ ایمان سے بھی سرخرو ہو جاتا ہے، عشق کی بازی میں بھی سرخرو ہو جاتا ہے۔ قبر بندے سے خطاب کرتی ہے، بندے میرے پہ اترانے والے، میرے پہ اکڑنے والے، حل من احد من یرزق غربتنا، ہے کوئی میری غربت و بے بسی پہ ترس کھانے والا؟ یہ قبر بندے سے خطاب کرتی ہے۔ اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو موت سے غافل ہو نا، صحیح حدیث ہے، فرمایا ملک الموت روزانہ ہر گھر میں 3 مرتبہ آتا ہے۔ ہر گھر میں کتنی بار آتا ہے جی؟ 3 مرتبہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات کی رات جو اسے اللہ تعالیٰ لسٹیں دیتا ہے نا، وہ روزانہ لسٹ دیکھتا ہے، ہر گھر میں بندے دیکھتا ہے۔ بندہ غافل ہے موت سے، اللہ فرماتا ہے موت سے غفلت نہ کر، موت کسی وقت بھی آ جائے گی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور قبر بندے کو کہتی بندے تو اترا کے چلتا ہے، حل من احد من یرزق غربتنا، قبر روزانہ کرتی ہے یہ پکار، مجھ میں کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں اندھیری کوٹھڑی، مجھ میں سن تجھے وحشت ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرمایہ تیرا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن و پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے والے سے رشتہ جوڑ لے۔ او میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہم تو غفلت میں رہے، رات بھر سوتے رہے، ہم تو غفلت میں رہے، رات بھر سوتے رہے، بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ روتے رہے، بخشش امت کی خاطر مصطفیٰ روتے رہے، اپنے نامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ
ہوتے رہے، ہمارے نامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ ہوتے رہے، اور مصطفیٰ اپنی اشکوں سے انہیں دھوتے رہے۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے ہم تھوڑی آخرت کی فکر کریں، اپنے اندر تھوڑا محاسبہ پیدا کرنے کی توجہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میری امت پر ایک وقت آئے گا 5 چیزوں کو یاد رکھے گی، 5 کو بھول جائے گی۔ فرمایا پہلی چیز یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا کی محبت کرے گی، آخرت کو بھول جائے گی۔ یحبون المال وینسون الحساب، مال سے محبت کرے گی، حساب کتاب کو بھول جائے گی۔ یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے محبت کرے گی، خالق کو بھول جائے گی۔ یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے محبت کرے گی، توبہ کرنے کو بھول جائے گی۔ یحبون القصور وینسون المقبرہ، فرمایا عالی شان بلڈنگوں مکانوں سے محبت کرے گی، قبر کی تاریکی کو بھول جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے تھے ایک دن نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آگے، محبوب نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، راوی فرماتے ہیں آقا نے نا حضرت عبداللہ بن عمر کا کندھا پکڑ لیا، کندھا پکڑ کے نا تھوڑا ہلا کر فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا خذ من صحتک لسقمک، اپنی صحت کی حالت میں بیماری کے لیے کچھ کر لو، اپنی صحت تندرستی کے وقت میں بیماری کے لیے کچھ کر لو۔ ومن شبابک لحرمک، فرمایا اپنی جوانی میں بڑھاپے کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو۔ ومن فراغک لشغلک، اپنے فرصت کے لمحات میں مصروفیت کے دنوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو۔ ومن حیاتک لموتک، اپنی زندگی میں موت کے لیے کچھ نہ کچھ کر لو۔ فإنک لا تدری ما اسمک غدا، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دوہرا کے کہا اے بندے تو نہیں جانتا کل تجھے زندوں سے بلایا جائے یا تجھے مردہ کہہ کے بلایا جائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم موت کی تھوڑی سی فکر کریں، موت کے متعلق غور و فکر کریں، کیونکہ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارام، صدا نہ باپ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارام۔ اور حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں موت نہ ماسی، موت نہ پوسی، موت نہ چھڈے ماہی ہو۔ پنجابی کے اندر اپنے انداز میں موت سے غافل انسان کو ہلا رہے ہیں، کہتے موت نہ ماسی، موت نہ پوسی، موت نہ چھڈے ماہی ہو، کریں کچھ تو یوں توبہ باہو جے توڑی بن آئی ہو۔ فرماتے بندے موت نے کسی کو نہیں چھوڑا، چاہے ماسی ہے، ماپے ہے، ماں پیو ہے، بال بچے ہیں، اولاد ہے، موت آنی ہے۔ فرماتے اگر تو چاہتا ہے کامیاب ہو جائے تو یہ ایک ہی سہارا ہے تیرے پاس، وہ کون سا؟ فرماتے توبہ ہے، موت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، موت ایک عجیب افسانہ ہے۔ فرمایا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نا مجلس لگی تھی، حضرت عمر فاروق فرماتے رضی اللہ تعالی، بہت سے قیدی کہیں سے پکڑ کر لائے گئے۔ فرمایا قیدیوں میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، توجہ رکھیے گا ذرا، اپنا بچہ تلاش کر رہی تھی، کافی دیر بعد اسے بچہ مل گیا، اس نے بچے کو سینے لگایا، دودھ پلایا۔ محبوب یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ جب یہ منظر محبوب نے دیکھا فرمایا اترون ھذہ المرأۃ، تم نے ایک عورت کو دیکھا ہے طاریحۃ ولدھا فی النار، جسے اچانک بچہ ملا، اس نے سینے سے لگا کے دودھ پلا دیا۔ تم جانتے ہو جس عورت کو ابھی اچانک بچہ ملا ہے، اگر اسے کہا جائے اپنا بچہ آگ میں ڈالو تو کیا یہ اپنا بچہ آگ میں ڈال دے گی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا۔ حضرت عمر فاروق رو پڑے، کہتے یا رسول اللہ میرے مائی باپو قربان سونیا کبھی نہیں آگ میں ڈالے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ھذہ بولدھا، رواہ مسلم، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمان اور رحمان
اپنے بندوں سے مصطفیٰ کی امت سے اس سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان اللہ ہے۔ اور یہ جو علماء اکثر کہا کرتے ہیں نا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے، ایک ماں اپنے بچے کو آگ میں نہیں ڈال سکتی، اس ماں کی محبت پدری، محبت چاہت کی مثال اللہ کے رسول نے صحابہ کی مجلس میں دے کے فرمایا ہے، ایک ماں دودھ پیتے بچے کو اگر آگ میں نہیں ڈال سکتی، اللہ اس سے کئی ماؤں سے زیادہ مصطفیٰ کی امت سے پیار کرتا ہے۔ اور میں آگے پڑھ رہا تھا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے نا، حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ایک دن ہم محبوب کے ساتھ تھے، ادھر توجہ رکھنا، محبوب کے ساتھ تھے، جنازے کے لیے جا رہے تھے، فرمایا چلتے چلتے ایک انصاری صحابی کا جنازہ تھا، قبرستان میں ابھی لاحت تیار ہو رہی تھی، قبر بھی تیار ہو رہی تھی، مکمل تیار نہیں ہوئی، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ گئے، ادھر توجہ رکھنا، بیٹھے، محبوب نے ہاتھ میں چھڑی لی، صحابہ فرماتے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہم ایسے باادب بیٹھے تھے کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندوں کی ٹولیاں بیٹھی ہیں کہ کہیں سارے ہلے اور وہ اڑ نہ جائے، فرمایا ایسے باادب بیٹھے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکڑی لی ہاتھ میں، وفی یدہ عود ینقص بہ الارض فرفع رأسہ فقال استعیذ باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لی، زمین کو کھودنا شروع کر دیا، فرماتے کھریدتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، 3 مرتبہ فرمایا تمہیں بندہ مومن کی موت کا حال نہ بیان کر دو، اوہ لوگوں ایک عام بندہ مرتا ہے، ایک مومن مرتا ہے، آؤ تمہیں مختصر وقت میں مومن کی بات بتاتا ہوں۔ مفتی غلام حیدر ساقی صاحب کے نئے بیانات سننے اور دیکھنے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔